الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین متین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج سے انشاءاللہ تعالی وسیم آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے صراط مستقیم کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کورس کے اندر 40 اسباق ہوں گے۔ ہر سبق میں ہم 5 چیزوں کو بیان کریں گے۔ نمبر 1 قرآن پاک کی آیت اور اس کی تفسیر، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 ایک عقیدہ، نمبر 4 ایک مسئلہ اور نمبر 5 ایک دعا سیکھیں گے۔ ہر سبق ان 5 چیزوں پر مشتمل ہوگا اور ان 5 چیزوں کے اندر ہی انشاءاللہ تعالی پورا سبق ہمارا مکمل ہو جائے کرے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس کتاب کو دیکھنا، اس کتاب کو پڑھنا، اس کتاب کو سننا ثواب ہی ثواب ہے، اور اس کی خدمت کرنا، اس کو آگے پڑھانا، اس کو سکھانا، یہ بھی ثواب ہی ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی رہنمائی کے لیے جن چیزوں کو مقرر کیا ہے، جن چیزوں کے ذریعے انسان اور جنات علم حاصل کر سکتے ہیں، وہ 3 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ، نمبر 2 عقل، نمبر 3 وحی۔ حواس خمسہ جیسے آنکھ کے ذریعے دیکھ کے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، کان کے ذریعے سن کر ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، کسی چیز کو سونگھنا ہو تو ناک کے ذریعے سونگھ کر علم حاصل کر سکتے ہیں، کسی چیز کو چکھنا ہو تو زبان کے ذریعے، منہ کے ذریعے ہم اس چیز کو چکھ کر علم حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 کسی چیز کو چھونا ہو تو ہم ہاتھ کے ذریعے اس چیز کو چھو کر ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کا ایک دائرہ کار ہے، ایک حد ہے، اس حد سے زیادہ ہم ان چیزوں کے ذریعے زیادہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ چیزیں جواب دے دیتی ہیں وہاں سے عقل کی باری شروع ہوتی ہے۔ عقل بھی ایک حد تک اس کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد عقل بھی جواب دے دیتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر باری آتی ہے وحی کی۔ وحی حصول علم کا افضل ترین ذریعہ ہے۔ پھر وحی کی کئی اقسام ہیں، وحی کے اترنے کی کئی اقسام ہیں، کئی طریقے ہیں۔ سلسلۃ الجرس نمبر 1 گھنٹیوں جیسی آواز، اس طریقے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا اصل شکل میں تشریف لا کر وحی نازل کرنا، وحی اتارنا۔ نمبر 3 حضرت جبریل علیہ السلام کا کسی انسانی شکل، جیسے عموماً حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ نمبر 4 القاء قلب، دل میں کسی بات کا اتر جانا، دل میں خیال آ جانا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی کا ایک ذریعہ تھی۔ بغیر واسطے کے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام سننا، جیسے معراج کے موقع پر، تو ان طریقوں سے وحی کے نازل ہونے کا ذریعہ بنتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، ان طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ پھر وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوب
اور وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب اس وحی کو کہتے ہیں جس کی نماز میں تلاوت کی جا سکتی ہو، جیسا کہ قرآن مجید ہے، اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں۔ وحی غیر مطلوب جس کی نماز میں تلاوت نہ کی جا سکتی ہو، اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب۔ پھر آگے ہم مکی اور مدنی صورتوں کی تفصیل جانتے ہیں۔ مکی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہوں، ان کو کہتے ہیں مکی صورتیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد صورتیں نازل ہوئی ہوں، ان کو کہتے ہیں مدنی صورتیں۔ تو آسان سی بات سمجھے، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں ان کو کہتے ہیں مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں ان کو کہتے ہیں مدنی صورتیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، قرآن پاک کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ قرآن پاک کے کیا حقوق ہیں کہ جن کو ہم پورا کر کے قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس لیے قرآن پاک کو لہجے کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کے پڑھنے کے کچھ آداب آپ نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، تلاوت کرنے کے لیے وضو کا ہونا مستحب ہے، اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تعظیم کے خیال سے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے مسواک کر لینا۔ نمبر 3، پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرنا۔ نمبر 4، پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 6، ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 7، خوش آوازی اور لب و لہجہ کی درستگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا۔ تلاوت کرتے ہوئے معانی پر غور فکر کرنا۔ قرآن پاک کو سمجھنا۔ نمبر 2، قرآن پاک کو سمجھنا۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 3 شرائط ضروری ہیں، 3 چیزیں ضروری ہیں۔ 1، عربی زبان پر مہارت حاصل ہو۔ نمبر 2، قرآنی آیات کا پس منظر جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہو۔ نمبر 3، مراد خداوندی معلوم ہو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گی۔ تو یہ قرآن پاک کے حقوق تھے، قرآن پاک کے متعلق چند چیزیں تھیں جن کا جاننا ضروری تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے حدیث پاک۔ حدیث کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف آپ سمجھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قول، فعل اور تقریر کو، تابعین کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو قول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پر عمل کر کے دکھانا، کسی کام کو کر کے دکھانا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا ہو، کوئی کام کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام پر خاموش رہنا، یہ تقریر کہلاتا ہے۔ اسی طرح صحابی کی تعریف بھی سمجھ۔ آگے سمجھ لیں کہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، حدیث متواتر اور حدیث واحد۔ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے نقل کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ حدیث واحد اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے ہر دور میں یا کسی ایک دور میں حدیث متواتر سے کم نقل کرنے والے ہوں، اس کو کہتے ہیں حدیث واحد۔
ایک بات سمجھ لیں، سنت اور حدیث میں فرق ہے، سنت اور حدیث میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، حدیث پر عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کی ہی تلقین کی ہے اور سنت پر ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ حدیث اور سنت میں فرق یہ ہے، ہر سنت جو ہے یہ حدیث ہوگی اور ہر حدیث یہ سنت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بعض ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض افعال، بعض کام ایسے کیے ہیں کہ جو امت کے لیے نہیں کیے جا سکتے یا امت کو اس کی تلقین نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ حدیث معراج ہے، اب اس پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مواقع ایسے ہیں کہ جو طبعی ضرورت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے، جیسا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک طبعی ضرورت تھی، اس لیے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن کے اندر افعال کا ذکر ہے، اعمال کا ذکر، وہ منسوخ ہو جاتی ہیں، جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ منسوخ ہو چکا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ دو چیزیں ہماری مکمل ہوگی، ان کی تفصیل بھی مکمل ہو چکی ہے۔ نمبر ایک، قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کو سمجھنا، اس کے آداب، اس کے حقوق۔ نمبر دو، حدیث کی تعریف، اور پھر اس کے بعد سنت اور حدیث میں کس پر عمل کرنا ضروری۔ تیسرے نمبر پر ہے عقیدہ۔ اگر میرا اور آپ کا عقیدہ درست ہوگا تو ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل کر لیں، وہ ہمارے لیے ثواب ہوگا اس پر۔ اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم بڑے سے بڑا عمل ہی کیوں نہ کر لیں، اس پر وہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس لیے صحیح عقائد پر کاربند رہنا اور اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان مفصل میں اللہ تبارک و تعالی 7 چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ آمنت باللہ، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، و کتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور رسلہ، اس کے رسول و انبیاء پر ایمان لانا، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، والبعث بعد الموت، اور 7ویں ہے موت پر ایمان لانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہوگا، ہمارا عقیدہ درست ہوگا، ہم اپنے عقیدے پہ محنت کریں گے، تب ہی ہمارے لیے باعث نجات بنیں گے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے مسئلہ۔ سب سے پہلے بات سمجھ لیں کہ اعمال کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ظاہری اعمال اور نمبر 2 باطنی اعمال۔ ظاہری اعمال کا تعلق ہمارے اعضاء سے ہے، ظاہری اعضاء سے ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ اعمال ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 باطنی اعمال۔ باطنی اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، جن کو دوسرے الفاظ میں تصوف اور طریقت کہتے ہیں، جیسے حیا، سخاوت، اسی طرح شجاعت، ان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ فقہ کی تعریف۔ فقہ کی تعریف آسان لفظوں میں سمجھیں، دین کے فروعی مسائل کو شرعی دلائل کے ساتھ سمجھنا، اس کا نام ہے فقہ۔ پھر شرعی دلائل میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1
कुरान पाक, नंबर 2 सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 3 इजमाए उम्मत और नंबर 4 क़ियास शरई। इन 4 चीज़ों के ज़रिए हम अपने अकायद को, अपने मसाइल को जो है वो समझ सकते हैं। और इन मसाइल का समझना आम बंदे की बात नहीं है, ये फ़ुक़हा का काम है। फ़ुक़हा ने अहादीस से, कुरान पाक की आयात से मसाइल निकाले और उम्मत तक इन मसाइल को पहुँचाया। उनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम फ़ुक़हा कराम को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी कब्रों को ठंडा फरमाए और करवट करवट उनको रहमत बरकत अता फरमाए। 5वें नंबर पर आता है दुआ। देखें, हम दुआ की पहले तारीफ समझ लें। दुआ कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला से अपनी तमाम तर ज़रूरियात, चाहे वो दुनियावी हो, दीनी हो, उखरवी हो, अल्लाह तबारक व तआला से मांगना, इसका नाम है, शरीयत में इसको दुआ कहते हैं। इंसान 24 घंटे की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान को बचना भी ज़रूरी है, और बाद चीज़ें ऐसी वो हैं कि जिनका ताल्लुक इंसान के साथ है, उनका हासिल करना, उनके बगैर इंसान नहीं रह सकता। जैसा कि रिज़्क़ का हासिल करना, कमाना। इसी तरह बाज़ दुआएं जो है वो जिनका पढ़ना जो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर ना पढ़ेंगे तो शयातीन जिन्नात हमारे घरों में लड़ाई फैलाएंगे, फसाद मचाएंगे और बेबरकती आएगी, जिसकी वजह से बाज़ मौके ऐसे हैं कि जहाँ पर दुआ जो है वो बग़ैर हाथ उठाए मांगी जाती हैं। जैसा कि बैतुल खला में जाने से पहले की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, खाने पीने की दुआ, सोने की दुआ। ये ऐसे मौके हैं कि जहाँ पर हम दुआ जो है बग़ैर हाथ उठाए करते हैं। बाज़ मौके ऐसे हैं कि जहाँ पर दुआ हम हाथ उठा कर करते हैं, जैसा कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना। इसी तरह नमाज जनाजा के अलावा, इसी तरह जब हम मैयत को दफन कर लेते हैं तो मैयत को दफन करने के बाद दुआ करना। इसी तरह और भी बाज़ ऐसे मौके हैं कि जहाँ पर हम हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। तो आज के इब्तदाई सबक में हमने कुरान पाक की थोड़ी सी तफसील समझी, कुरान पाक के हुकूक समझे, उसके फ़ज़ाइल समझे। इसी तरह हमने हदीस की तारीफ, सुन्नत और हदीस में फ़र्क ये समझा। तीसरे नंबर पर हमने अक़ीदे के मुतल्लिक़ थोड़ा बहुत समझा। चौथे नंबर पर हमने मसाइल के मुतल्लिक़ समझा। 5वें नंबर पर दुआ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ये भी हमने समझा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिस तरह हम खुद सीखें, इसी तरह दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को, इस सबक को पहुँचाएँ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।